السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں کہانی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ایک جسم و جا کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ایک گورکن کی سچی کہانی ہے۔ تو پلیز میری کہانی کو پوری سنیے گا اور اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ میری یہ کہانی کراچی میں واقع ایک پرانے قبرستان سے تعلق رکھتی ہے جو بڑی شخصیات کے یہاں دفن ہونے کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اس قبرستان میں جمیل نامی ایک گورکن تھا۔ کسی مرنے والے کے لیے پلاٹ دینا اور پھر اس کو دفنانے کے تمام اخراجات کا تخمینہ بتانے کے متعلق کام اس کے ذمے تھا۔ اس کام کے لیے اسے اچھا خاصا معاوضہ ملتا تھا۔ کچھ ماہ پہلے کی بات ہے جب میری ملاقات اس سے ہوئی تھی۔ وہ وہاں کا سب سے پرانا گورکن تھا۔ ایک دن میں نے اس سے یوں ہی پوچھا کہ جمیل، کیا کبھی اتنے لمبے عرصے میں قبرستان میں تم نے کوئی عجیب یا پراسرار واقعہ دیکھا، یا تم نے دن یا رات کے وقت کوئی ایسی بات محسوس کی جس کی وجہ سے تم ڈر گئے ہو؟ تب اس نے مجھے ایک عجیب اور پراسرار واقعے کے متعلق بتایا جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ جب میں 2009 میں کراچی آیا تھا تو ایک دن دوپہر کے وقت ایک فیملی جو مجھے میاں بیوی ہی لگ رہے تھے میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کی بچی فوت ہو گئی ہے جسے وہ لوگ ایک بوسیدہ سے تابوت میں لائے تھے۔ لباس سے وہ لوگ خوشحال لگ رہے تھے لیکن تابوت کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے انہوں نے نیا خریدنے کی بجائے کہیں سے پرانا ہی حاصل کیا تھا۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا تھا، ایسا صرف میں ہی سوچ سکتا تھا۔ انہوں نے اس بچی کو دفنانے کے لیے مجھے اچھا معاوضہ دیا۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر اس بچی کے لیے ایک مناسب جگہ دیکھ کر قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ ہمیں اس دوران ایک بات بہت عجیب اور ناگوار لگی کہ وہ دونوں ہمیں ہمارا معاوضہ دے کر اپنی بچی کو دفنائے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ ہم نے پھر زیادہ سوچنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ ہمیں ہمارا معاوضہ مل گیا تھا، اس لیے قبر تیار کرنے کے بعد ہم دونوں نے مل کر اس بچی کے تابوت کو آہستہ اور احتیاط سے قبر میں اتارا۔ پھر باہر نکالنے ہی لگے تھے کہ اچانک میری بائیں جانب سے تابوت کا ڈھکن ذرا سا سرک گیا۔ اچانک میری نظر اس کے اندر لیٹی بچی پر پڑی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بچی رو رہی ہو۔ یہ منظر صرف میں نے ہی دیکھا تھا کیونکہ میں اسی کی طرف تھا جس طرف سے ڈھکن تھوڑا سا ہٹا تھا۔ میں نے گھبرا کر جلدی ڈھکن دوبارہ برابر کیا اور تابوت کو احتیاط سے قبر میں رکھ دیا۔ پھر قبر کو بند کر کے ہم باہر نکل آئے۔ اس کا ذکر میں نے اپنے ایک دوست سے نہیں کیا کہ کہیں ڈر نہ جائے۔ یہ رات کے تقریباً 10 بجے کا وقت ہوگا جب میں گھر سے نکل کر روزانہ کے معمول کے مطابق قبرستان کا چکر لگانے کے لیے نکلتا ہوں۔ میرا گھر قبرستان کے باہر والے گیٹ کی دائیں جانب ایک چھوٹے کوارٹر پر مشتمل تھا۔ میں نے شادی نہیں کی تھی اس لیے میں اپنے کوارٹر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ میرا دوسرا ساتھی شہر میں رہتا تھا لیکن وہ کام کے لیے یہاں آتا تھا۔ اس وقت وہ اپنے گھر پر ہی تھا لیکن میں گھر سے نکل کر قبرستان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ قبرستان کے بڑے گیٹ سے گزر کر میں جب اندر داخل ہوا تو مجھے کچھ ہی دور ایک بڑے اور پرانے پیپل کے درخت کے نیچے چند بچے بیٹھے دکھائی دیے۔ چونکہ قبرستان میں بہت کم روشنی تھی، کہیں کہیں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی حیثیت کے مطابق کچھ روشنی کا بندوبست کر رکھا تھا، ورنہ محکمہ اوقاف نے تو اس بات کی بھی کوئی امید نہ تھی۔ وہ دوسرے محکموں کی طرح تمام فنڈ کھانے میں ماہر تھے۔ ایسے لوگوں کو خوف خدا بھی یاد نہیں آتا۔ خیر، مجھے تھوڑا شک ہوا کہ کہیں یہ بھوت پریت تو نہیں یا کسی چڑیل یا جن کے بچے نہ ہوں۔ یہ سوچ کر میں ڈر گیا اور جلدی سے گھنی جھاڑی کی اوٹ میں
چھپ کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی مجھے وہاں چھپے چند ہی لمحے ہوئے ہوں گے کہ اچانک اپنے پیچھے ایک آہٹ سنائی دی۔ میں نے ایک دم مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے وہی بچی کھڑی تھی جسے ہم دونوں نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ اس بچی کا تمام لباس تازہ خون سے تر تھا اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو ٹپک رہے تھے اور ان کا رنگ بھی سرخ تھا۔ اس کے دونوں گال پھٹے ہوئے تھے اور وہ یوں سر جھکائے کھڑی تھی جیسے مجھ سے کوئی فریاد کر رہی ہو۔ اسے دیکھتے ہی میں گھبرا کر اٹھا اور وہاں سے بھاگا، اور بھاگتے ہوئے اچانک مجھے ایک ٹھوکر لگی اور دوسرے لمحے میں ایک قبر پر جا گرا۔ میں ایک دم کھڑا ہوا اور میری نظر جب اس قبر پر لگے کتبے پر پڑی تو مجھے بہت حیرانی ہوئی، کیونکہ یہ اسی بچی کی قبر تھی۔ میری عقل جواب دے گئی، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس بچی کو آج میں نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا وہ باہر کیسے نکل آئی۔ ابھی میں وہاں کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک یوں محسوس ہوا جیسے قبر ہل رہی ہو اور اس کے اندر سے کسی کے انتہائی تکلیف میں ہونے اور کرہانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ رات کا وقت، بھیانک قبرستان کا منظر، ایک قبر سے آنے والی پراسرار آوازیں ماحول میں دہشت پیدا کرنے کے لیے کافی تھیں۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ میں نے جلدی سے بھاگتے ہوئے اسی پیپل کی طرف دیکھا تو وہ بچے اب وہاں موجود نہیں تھے، شاید کہیں چلے گئے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں بھاگ کر اس پیپل کے چوڑے تنے کے پیچھے چھپ گیا۔ کچھ دیر تک سانس بحال کرنے کے بعد میں نے آہستہ سے اپنا سر باہر نکال کر اس بچی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دی۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر میں نے وہاں سے نکلنے کے لیے واپسی کا راستہ اختیار کیا، لیکن اس کے لیے مجھے دوبارہ اسی قبر کے پاس سے گزرنا تھا، کیونکہ قبرستان کا گیٹ دوسری جانب تھا۔ میں اپنی تمام ہمت جمع کر کے جیسے ہی اس قبر کے نزدیک پہنچا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور مجھے چکر سے آنے لگے، کیونکہ وہی پراسرار لڑکی اپنی قبر پر لگے کتبے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اس بار اس کی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ رات کا اندھیرا ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں کی سفید پتلیاں نمایاں تھیں۔ اس کے پاس ہی ایک کدال رکھی ہوئی تھی۔ وہ بچی مجھے دیکھتے ہی اپنے ہاتھوں سے اس کدال کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے اس کدال سے اپنی قبر کھودنے کے لیے کہہ رہی ہو۔ میں شیشو پنج میں کھڑا ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک دھماکے سے قبر پھٹی اور اس میں سے آگ کی لپٹیں نکلنے لگیں۔ وہ منظر دیکھ کر میری رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی اور میں نے وہاں سے بھاگنے کے لیے جیسے ہی ارادہ کیا تو مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال دی ہوں۔ پھر ایک دم کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہی بھیانک لڑکی میرا ہاتھ تھامے میرے نزدیک کھڑی تھی اور اس کے دوسرے ہاتھ میں وہی کدال موجود تھا۔ پھر نہ جانے مجھے کیا سوجا کہ میں نے اس کے ہاتھ سے کدال لے لی۔ جیسے ہی کدال میرے ہاتھ میں آئی تو فوراً قبر سے نکلنے والی آگ یوں بجھ گئی جیسے کسی نے اس پر مٹی ڈال دی ہو۔ میں نے ایک دم اس بچی کی جانب دیکھا تو وہ بھی اسی آگ کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے جلدی سے قبر کو کدال کی مدد سے اس جانب سے کھودنا شروع کر دیا جس طرف سے آگ کی وجہ سے قبر بچ گئی تھی۔ پھر جیسے ہی میری کدال تابوت سے ٹکرائی وہ کافی جل چکا تھا۔ میں نے احتیاط سے ایک جانب سے اس کا ڈھکن اٹھا کر دیکھنا چاہا تو وہ لمحہ میری زندگی کا ایک بھیانک لمحہ تھا جب میں نے دیکھا کہ تابوت خالی تھا۔ اف میرے خدایا، یہ کیا تھا؟ میں نے جلدی سے اوپر کی جانب نگاہ ڈالی تو وہ بچی قبر پر کھڑی مسلسل رو رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ خون کے قطرے قبر میں اور میرے لباس پر گر رہے تھے۔ پھر ایک دم میرے دماغ میں بجلی کے کوندے کی مانند ایک خیال آیا
اور دوسرے لمحے میں فوراً قبر سے باہر نکلا اور اس بچی کو احتیاط سے پکڑ کر قبر میں پڑے تابوت میں دوبارہ لٹا دیا۔ وہ بچی خاموشی سے مجھے یہ سب کرتے دیکھ رہی تھی۔ بچی کو تابوت میں لٹاتے وقت اس کے چہرے پر چھا جانے والا سکون مجھے آج بھی یاد ہے، اور اس کے آنسو بھی تھم گئے تھے۔ تابوت کا ڈھکن اچھی طرح بند کر کے دوبارہ قبر سے نکلا اور قبر پر اچھی طرح مٹی ڈال کر اس پر کھڑے ہو کر کچھ قرآنی دعائیں جو میری ماں نے مجھے بہت اچھی طرح سکھا دی تھیں وہ پڑھ کر اس قبر پر پھونکی، اور بچی کے ایصال ثواب کے لیے بہت سی دعائیں مانگ کر میں واپس گھر پہنچا۔ میرے ذہن میں یہی بات گونج رہی تھی کہ اسے قبرستان لانے والے دفنانے سے پہلے ہی بھاگ گئے اور اس پر دعائیں وغیرہ بھی نہیں پڑھی گئی تھیں۔ شاید اسی لیے اس کی بے چین روح بھٹکتی پھر رہی تھی اور تکلیف میں تھی۔ جب میں نے اسے باقاعدہ دوبارہ دفن کر کے دعائیں پڑھی تو اسے سکون آ گیا۔ پھر میں نے دل میں یہ عہد کر لیا کہ جب بھی کوئی مردہ دفناؤں گا تو خود ضرور اسی قبر پر کھڑے ہو کر اس کی بخشش کے لیے دعائیں مانگوں گا۔ آج بھی جب اپنی زندگی کا یہ عجیب اور پراسرار واقعہ یاد آتا ہے تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔